السلام علیکم. اگر آپ لانگ ڈرائیو کے شوقین ہیں تو سوری، یہ ویڈیو آپ کے کام کی نہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں شارٹ ڈرائیو، مست ویو اور فل مزہ، تو چلو شروع کرتے ہیں. ہمارا سفر شروع ہوگا اسلام آباد سے. ہم آپ کو لے کے چلیں گے ایوبیا سے 6 کلومیٹر آگے خانس پور. بہت پیاری جگہ جہاں کا ویو آلریڈی میں اس کا ایک ولاگ اپلوڈ کر چکا ہوں. کمال کا ویو، ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ پلیس، ایک لیونگ کے لیے، مطلب سکون کے لیے ایک مزے کی جگہ. 2 سے 2.5 گھنٹے کا سفر لگتا ہے اسلام آباد سے. تو ہم پہنچتے ہیں کناری ریسٹورنٹ کے اوپر. کناری ریسٹورنٹ جو کہ میرے ایک ولاگ میں اس کا موجود ہے، سارے کا ساری ڈیٹیل، اس کے رومز کی ڈیٹیل، ہر چیز. یہ خانس پور میں ایک ایسی جگہ کے اوپر موجود ہے جہاں پہ آپ مطلب سکون سے انجوائے کر سکتے ہیں اور اچھے ویوز کے اوپر. ہم نے چیک ان کیا 3 بیڈ روم اپارٹمنٹ میں اور ہم نے اپنا سامان وغیرہ رکھا. اس کے بعد ہم فریش ہوئے. فریش ہونے کے بعد اس کا جو جتنی بھی 3 بیڈ روم اپارٹمنٹ ہے اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو میرے ولاگ میں مل جائے گی. تو وہ جو ولاگ ہے سیم وہی والا روم ہمیں ملا تھا. اس کے بعد اس کا وہی والا ویو، ہر چیز پرفیکٹ، مطلب سکون والی جگہ. اس کے بعد ہم نے چیک ان کرنے کے بعد ہم وہاں سے نکلتے ہیں اگلی پلیس کے اوپر جو کہ ہمارا تھا الجنت واٹر فال کا. اس دن کیونکہ ہم تھوڑا لیٹ پہنچے تھے، اس وجہ سے ہم نے صرف جنت واٹر فال کو کور کرنے کا سوچا. اور پورا راستہ بہترین، مطلب کہ کوئی کسی قسم کی ٹوٹا ہوا راستہ نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھی گاڑی لے کے جانی پڑے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ سٹیپس ہیں، اس کے بعد اترائیاں بہت زیادہ ہیں. تو آپ وہاں سے خانس پور سے ہی نکل کے جنت واٹر فال کی طرف جاتے ہیں تو روڈ کے اوپر صرف نظارے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا سفر جو ہے کسی بھی سٹیج کے اوپر بور نہیں ہوگا. ٹوٹل یہ سفر بنتا ہے 16 سے 18 کلومیٹر کا، مگر آپ کو تقریباً 40 سے لے کے 1 گھنٹہ، 40 منٹ سے لے کے 1 گھنٹے تک آپ کا لگتا ہے. مگر کیونکہ روڈ اتنا بہترین ہے، شاندار ہے، آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. آپ آرام سے جنت واٹر فال تک پہنچ سکتے ہیں. ویو کے نظارے لیتے ہوئے، تسلی کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے آپ آرام سے پہنچ سکتے ہیں. تو ہم بھی ادھر سے جب ہم پہنچے ہیں تو یہ والا ویو تھا، مطلب آؤٹ سٹینڈنگ، ہر چیز پرفیکٹ. مطلب آپ وہاں پہ بڑے اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں. یہ ہمارے کلائنٹ بھی کھڑے تھے، ہماری جو کاروان پلس ہے اس کے ساتھ. لے کے نہیں جانا چاہیے 1.2 کو، مگر بس لے کے چلا گیا. تو یہ ہے کہ ایک رسک تھا کیونکہ وہاں پہ آپ کو انڈر پاور گاڑی، یہ مطلب کہ یہ ہائٹ بہت زیادہ سٹیپس ہے کچھ جگہوں کے اوپر. تو یہاں پہ ہم نے گاڑی کو پارک کیا. گاڑی پارک کرنے کے بعد ہم یہ سامنے جو روڈ نظر آ رہا ہے، روڈ تو نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ٹریل ہے. تو وہاں سے ہم گزر کے ہم جاتے ہیں آگے آبشار تک. تو یہ پیدل بڑا پیارا سا 2 سے 3 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کا سفر ہے. بالکل سامنے ہی ہے، آپ کو کسی قسم کی الجھن نہیں ہوتی. روڈ کے اوپر آپ گاڑیاں پارک کر کے اس واٹر فال تک آتے ہیں. اور آپ کو مری کے اندر، گلیات کے اندر جو ہے نا، آپ کو اتنی پیاری واٹر فال کہیں پہ بھی نہیں ملے گی. مطلب بہت تیز پانی ہے. میں اتنی دور کھڑا تھا واٹر فال سے، مگر پھر بھی اس کے باوجود یہاں تک مطلب میں بھیگ چکا تھا. تو ہمارا کیونکہ 2 دن کا ٹرپ تھا، ہم نے اسٹے کرنا تھا کناری ہوٹل کے اوپر. تو ہم وہاں پہ ہم نے اچھا ٹائم سپینڈ کیا. جنت واٹر فال راستے میں آپ کو الجنت واٹر فال بھی ملے گی، مگر آپ نے جانا کہاں ہے؟ جنت واٹر فال کے اوپر. تو یہ بہت پیاری جگہ ہے، آپ کا بڑا پیارا ٹائم گزرتا ہے. ہم جب واپسی کے لیے نکلے تو بادلوں والا جو سین چل رہا تھا اس نے ہمیں ڈرا دیا. ہم واپس آئے ہیں تو واپس جلدی ہم گاڑی میں پہنچنے کے لیے سفر سٹارٹ کیا ہے. وہاں سے ہائیک کر کے تو اس ٹائم تک جو ہے نا بادل آلموسٹ اپنا کام کر چکے تھے، وہ پہنچ چکے تھے وادی کے اندر. اور ہم لوگ جو ہیں بڑی مشکل سے بھاگ دوڑائی کر کے ہم اپنی گاڑی تک پہنچے. مگر ویو تو پھر کیپچر کرنے تھے نا، تو آپ لوگوں کے لیے ویوز بھی کیپچر کیے. مطلب بہت پیارا ایک پرسکون جگہ جہاں پہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں. تو وہاں سے ہم جلدی گاڑی میں بیٹھے کیونکہ بارش بہت تیز تھی. تھوڑی دیر ہم نے گاڑی میں ویٹ کیا
اس کے بعد ہم واپس اپنا جو ہے سفر ہم نے جاری رکھا خانس پور کناری ہوٹل کے اوپر. کناری ہوٹل کا میں بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اس کا جو ویو ہے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو یہ راستے میں آپ کو ملے گا ایک جو خانس پور کا بازار ہے, آپ وہاں سے شاپنگ بھی کر سکتے ہیں. ہم لوگ نہیں رکے کیونکہ بارش تھی اس وجہ سے, اور راستے میں وہ ٹریفک وغیرہ کا بھی یہ بھائی صاحب تھے کہ انہوں نے گاڑی کھڑی کی ہوئی اور گم ہو گئے. اس کے بعد جناب لوگوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ان کو پکڑ کے گاڑی میں بٹھایا, تو اس کے بعد یہ چل پڑے اور ایکسکیوزز وغیرہ دیتے ہوئے نکل گئے. مگر آپ خانس پور بازار میں بھی شاپنگ وغیرہ کر سکتے ہیں, یہاں آلموسٹ ہر طرح کی دکانیں موجود ہیں. تو یہ والا ہم لوگ جب بازار سے ہو کے اپنے ہوٹل کے اوپر پہنچے, ہم نے کیا اپنا سکون سے اپنا جو ٹائم تھا اپنا سامان وغیرہ اتار کے اس کے بعد ہم نے دوبارہ, کیونکہ ہمارا نائٹ اسٹے وہیں پہ تھا ہوٹل کی چھت کے اوپر, روف ٹاپ آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا, اور میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا اور میں اپریشیٹ بھی کروں گا ان کے سٹاف کو کیونکہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ سروسز. اس کے ساتھ جو تھی مطلب ان کا کھانا میں کہتا ہوں لاجواب, بہت لاجواب, اکنامیکل, بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے, بڑے اچھے مطلب کہ ریٹس ہیں ان کے, پرانے ریٹس ہی چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ معاف کرے وہاں سے کیا کہتے ہیں فری میں رہا بالکل, مگر یہ ہے کہ ان کا جو طاہر بھائی ہیں اس کے بعد انہوں نے بہت اچھا, جو مینیجر ہے وہاں کے, انہوں نے بہت اچھا سپورٹ کیا ہمیں. مگر یہ ہے کہ میں ریکمینڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کی سروسز واقعی شاندار تھیں, کھانا ان کا لاجواب ہے, آپ جا کے بے شک خود بھی ٹرائی کریں. تو اس میں ہمارا کیونکہ 2 دن کا ٹرپ تھا, ہم نے نائٹ اسٹے وہاں پہ ہی کرنی تھی, ہم وہاں پہ رکے. ان کی ایک جو سب سے پیاری جو چیز ہے, آپ کو سیفٹی کی ٹینشن ہوتی ہے اپنی گاڑی کھڑی کرنے کے لیے, تو آپ لوگ آرام سکون سے, ان کی بیسمنٹ میں پارکنگ بھی ہے, تو آپ اپنی جو گاڑی ہے وہاں بیسمنٹ میں کھڑی کر سکتے ہیں آرام سے, سیف اینڈ سیکیور, اور آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. ان کا ایک مطلب چوکیدار وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں, ہر ٹائم پہ موجود ہوتے ہیں, تو گرل وغیرہ لگی ہوئی ہیں, تو آپ کی گاڑی بالکل سیکیور ہوتی ہے, آپ کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے, بارش ہو جو کچھ بھی ہو, آپ مطلب کہ آل ٹائم آپ کی گاڑی سیکیور ہے. اور گاڑی کیونکہ یہاں پہ ہر طرح کی گاڑی جا سکتی ہے, خانس پور تک تو ہر طرح کی گاڑی جا سکتی ہے آرام سکون سے, مگر ڈرائیونگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے. گاڑی پارک کرنے کے بعد آپ آرام سے ہوٹل میں سٹے کر سکتے ہیں, ان کی روف ٹاپ کے اوپر آپ انجوائے کر سکتے ہیں رات کو. مطلب ان کا کھانا جو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں بہت اچھا, اور اوپر سے ویو ان کا کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ یہ صرف ویو ہی دیکھتا رہے. تو بہت ہی اچھا قسم کا ان کا ویو تھا, یہاں سے پورا آپ کو کشمیر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ آرام سے رات کو 11 تک ان کا کچن چلتا رہتا ہے, تو آپ مطلب 11 بجے تک آرام سکون سے کھانا وغیرہ کھائیں. اس کے بعد آپ یہ جو ویو ہے, یہ پہلے والا ویو تھا میرا اس کا روف ٹاپ کا تھا, یہ والا جو ویو تھا یہ جو ونڈو ہے اس کا ویو تھا. روم کے اندر ان کی LCDs وغیرہ لگی ہوئی ہیں, آپ موویز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں, کوئی اور گیمنگ وغیرہ وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ تسلی سے سوئیں, صبح اٹھنے کے بعد آپ دوبارہ سے ان کا روف ٹاپ کے اوپر, ان کے 2 قسم کے ان کے آپشن ہیں. ایک تو نیچے ہال میں اگر ویدر وغیرہ کا ایشو ہو تو آپ ہال میں چلے جائیں, اگر آپ چھت کے اوپر بیٹھ کے ناشتہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. ہم نے چھت کے اوپر بیٹھ کے ناشتہ کیا, تو اس ٹائم تک ہلکا پھلکا سا بادلوں کا سین چل رہا تھا, مگر ہمارا ناشتہ کرتے کرتے کیونکہ یہ ہائٹ اتنی اچھی ہے اور ویو اتنا اچھا ہے کہ بادل دوبارہ آ گئے. تو اس کے بعد آپ بارش کا ہم نے انجوائے کیا, بارش ہو رہی تھی. ان کا ایک اور سب سے اچھی جو چیز ہے یہ ان کا, اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو کسی قسم کا آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو آپ ان کے یہ مساجر وغیرہ ہیں یہ یوز کر سکتے ہیں, مگر ریچارج کر کے. ریچارج کرنے کے بعد آپ مساجر یوز کریں. ہم نے بھی سامان وغیرہ اپنا لیا, اس سامان لینے کے بعد ہم پہنچ گئے جی دوبارہ سے ایوبیہ. ایوبیہ میں آپ کے پاس 2 طرح کے آپشن ہیں, آپ موٹو ٹنل انجوائے کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ پائپ لائن ٹریک بھی انجوائے کر سکتے ہیں. تو میں اپنے کلائنٹس کو لے کر گیا پہلے موٹو ٹنل کے اوپر. تو یہ بڑی ایک پیاری سی مطلب ایک ریسٹور کی ہوئی ہے انہوں نے ٹنل, جو کہ ہسٹوریکل ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے, تو آپ کو وہاں پہ اس کی ساری کی ساری ہسٹری بھی مل جائے گی. اس کے بعد آپ کیا کریں کہ موٹو ٹنل آپ انجوائے کر سکتے ہیں. موٹو ٹنل میں آپ تقریباً مطلب 1 سے 2 منٹ کا آپ کا ٹائم ہوتا ہے, تو آپ وہ گھوم سکتے ہیں.
موٹو ٹنل کے بعد آپ پائپ لائن ٹریک جو کہ وہاں سے جدھر سے آپ موٹو ٹنل کی طرف مڑتے ہیں وہاں سے ہی آپ کا پائپ لائن ٹریک شروع ہو جاتا ہے. تو آپ پائپ لائن ٹریک کے اوپر بھی اپنا کچھ ٹائم جو ہے واک ہے، بہترین قسم کی واک آپ وہ والی انجوائے کر سکتے ہیں. جو پائپ لائن ٹریک ہے اس کی ہسٹری یہ تھی کہ یہ انگریزوں کے دور میں انہوں نے ڈونگا گلی میں ایک واٹر ٹینک بنایا، جو کہ آپ کو ڈونگا گلی کی مختلف پکچر کے اندر بھی نظر آئے گا. تو وہاں سے انہوں نے ایک پائپ جو ہے نا وہ کیونکہ ریسٹ پوائنٹ تھا بیسیکلی ایوبیا، تو ایوبیا میں انہوں نے ایک پائپ کے تھرو واٹر سپلائی دی. تو یہ بیسیکلی جو سارے کا سارا آپ ٹریک کے اوپر چلیں تو آپ کو نظر بھی آئے گا کہ وہ جو پرانا پائپ ڈلا ہوا ہے وہ اس کے اوپر آپ کو پرانا پائپ نظر بھی آئے گا. تو بہت ہی عمدہ قسم کا، کیونکہ نیچے ویلی کا ویو آپ کو تھرو آؤٹ پورے کے پورے ٹریک کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے. تو آؤٹ سٹینڈنگ قسم کا، اور یہاں کا موسم آل ٹائم ہر دفعہ مطلب آپ جب بھی جائیں تو آپ کو کسی قسم کا کیا کہتے ہیں نئی سے نئی چیز ہی آپ انجوائے کرتے ہیں. تو بہت پیارا موسم ہے ہر لحاظ سے. آپ مطلب کہ سردی بھی نہیں ہے، گرمی بھی نہیں ہے، ہر طرح سے پرفیکٹ قسم کا ویدر ہے یہاں پہ. پائپ لائن ٹریک کور کرنے کے بعد ہم لوگ آگے یہ مال روڈ کے اوپر. مال روڈ ہم نے کیونکہ واپسی پہ ایک مری کی سوگات ہے، سمجھ لیں کہ مال روڈ بھی آپ ٹچ کر سکتے ہیں. 2 دن کا ٹرپ جو ہوتا ہے اس میں آپ مال روڈ بھی واپسی کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے اس میں. تو آپ کا بڑا مطلب کہہ لیں کہ ڈیسنٹ قسم کا یہ والا ایک ٹرپ بنتا ہے جس میں آپ ہر چیز جو ہے نا وہ انجوائے کر سکتے ہیں. یہ والا ٹرپ جو ہے یہ آپ 1 دن میں بھی پلان کر سکتے ہیں، جس میں آپ صبح اگر ارلی نکلتے ہیں 6 بجے نکلتے ہیں تو آپ اس میں، مگر یہ ہے کہ تھوڑا ہیکٹک ہو جاتا ہے. میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ آرام سے ایک نائٹ سٹے وہاں پہ کریں، کیونکہ آپ کو ایک پیسفل انوائرمنٹ چاہیے. تھوڑا سا یہ ہے کہ ٹریول ٹائم بھی نہیں ہے اس میں اتنا زیادہ، تو آپ آرام سے وہاں پہ بزرگوں کو بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو آپ مطلب کہہ لیں کہ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں اچھی جگہ کے اوپر. تو اس میں ہمارا جو سروسز ہوتی ہیں اس میں ہم آپ کو ٹرانسپورٹ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اکاموڈیشن، یہ والا جو کناری ہوٹل ہے یہ ون آف دا بیسٹ مطلب ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. اگر اپنے طور پہ بھی آپ بکنگ کروانا چاہتے ہیں، آپ اپنی گاڑی میں جاتے ہیں تو آپ اپنے طور پہ بھی اس میں بکنگ کروا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ ہمارے ریفرنس سے جائیں گے تو آپ کو تھوڑا ڈسکاؤنٹ بھی ہو جائے گا. اس میں آپ پورے کے پورے ٹرپس جو ہیں وہ ہم سے کروا سکتے ہیں، بک کروا سکتے ہیں. ہم آپ کو اس میں ساری کی ساری سروسز جو آپ کو چاہیے ہوں گی وہ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو ایک چھوٹا سا مطلب کہ جو 2 سے 2.5 گھنٹے کا ٹریول ٹائم کے لیے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایسی جگہ کا بتایا جائے کہ جس میں ہم مطلب اس میں آپ دیکھیں آپ اچھا ٹریول آپ وہ بھی آپ اس میں انجوائے کرتے ہیں. اس کے بعد آپ ماؤنٹین اچھے وہ بھی آپ انجوائے کرتے ہیں. اس کے بعد آپ واٹر فالز دیکھتے ہیں، ریسٹ پوائنٹ ہے، ہر چیز اس ٹرپ کے اندر آپ 2 سے 2.5 گھنٹے میں آپ انجوائے کر سکتے ہیں. تو 2 دن کا ٹرپ رکھیں، انجوائے کریں، اپنے مطلب اپنے آپ کو ٹائم دیں. تو خانس پور ون آف دا بیسٹ پلیس جو کہ اسلام آباد سے نیئرسٹ ہوتے ہوئے آپ مطلب ایک کوالٹی ٹائم جہاں پہ اسپینڈ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ جی. ملتے ہیں کسی اور سفر کے اوپر کسی اور ولاگ میں. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا. آپ کو اگر آپ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ جگہ آپ کو کیسی لگی، تو آپ کے جو ویوز ہیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں. بہت شکریہ. خوش رہیں، آباد رہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم.